اور کربلا والوں سے پیار کرنے والوں تاریخ کا یہ باب پڑھو، جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک قاتل حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دینا شروع کی، تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا جان چھپا کر کے بھاگنے لگا، پیاس کی شدت کی بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش کی، سامنے ایک خیمہ نظر آیا، اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی، اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے۔ اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے، آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں پانی دے دو۔ آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا، اس نے پیا، کہا اور چاہیے، آپ نے اور پانی دیا، 3 پیالے پانی پلائے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی، کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا ظالم، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولوی چاہیے جو یہاں ٹھٹے مروا دے، صحیح ہے، اور آخر میں جنت بانٹ جائے۔ جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی، سیدھی سی بات، صحیح ہے۔ جنت اگر سستی ہوتی تو 72 شہادتیں کربلا میں نہیں ہوتی۔ جنت اگر سستی ہوتی نبی کے چچا کا کلیجہ نہیں چبایا جاتا، جنت اگر سستی ہوتی حضرت بلال کی چربی نہیں جلائی جاتی، جنت اگر سستی ہوتی حضرت زمیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی، جنت اگر سستی ہوتی مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید نہ ہوتا، جنت اگر سستی ہوتی تو ذوالفقار کے 3 دن کا سجدہ نہیں ہوتا، جنت اگر سستی ہوتی تو طائف کا سفر لہو لہان نہیں ہوتا، جنت اگر سستی ہوتی تو خاتون جنت کا سجدہ ساری رات کا نہیں ہوتا۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت تیرے بعد بھی ہو جائے گی؟ کہ یہ مسئلہ حسین کو نہیں یاد تھا، کہ حسن نہیں جانتے تھے، کہ نبی کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا، مجھے بتا کہ زین العابدین کو نہیں معلوم تھا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت مل جاتی ہے؟ سب جانتے تھے، لیکن راتوں میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر روتے تھے۔ آج 4 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، 4 خانقاہوں کے مالک ہو کے جنت کے بارش بنے گھومتے ہیں۔ آج تجھے اس کے چوکھٹ پہ لے کے چلو، جنت جس کے دروازے سے باقی جا رہی ہے، کون ہے وہ ذات؟ اسی ذات کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ جانتے ہو کسی شخص نے امام زین العابدین کو خانہ کعبہ کے اندر روتے ہوئے دیکھا، اس درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ عبادت گزاروں نے عبادت چھوڑ دی ہے، دعا مانگنے والوں نے دعا کرنا بند کر دی ہے، اپنے لیے مانگنا چھوڑا۔ سب یہ کہہ رہے تھے مالک تو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دے۔ جانتے ہو وہ دعاؤں میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے جملے تھے یا اللہ میں تجھے آج راضی نہ کر سکا، مالک کمی رہ گئی ہے، الہی قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب اس رونے والے نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، وہ رونے والا آج کا گناہگار نہیں بلکہ کل کا پرہیزگار امام زین العابدین تھے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر حسین کا بیٹا رب سے اتنا ڈرتا ہے تو آج کے بیٹے کو رب سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہیدان کربلا، شہید اعظم کانفرنس سرزمین قربانی، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اللہ توفیق دے لو سجدوں کی۔ بھائی آواز کم نہ کرو اس کی، ورنہ میں اسے ہٹا کے بولنے لگوں گا۔ مجھے روز بولنا رہتا، مجھے گلا خراب نہیں کرنا ہے آواز بڑھانے کے چکر میں۔ بھائی سنیں ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی، ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ اللہ توفیق دے لو سجدے کی، پھر رب سے رو کے اسے بچانے کی دعا مانگا کرو۔ کمیٹی والوں کل یہ انتظار کسی سے نہ کرنا کل کوئی تم سے کہے جلسہ کامیاب تھا، مت کرنا امید۔ جلسہ ختم ہو، فجر میں بیٹھو نا اللہ کی بارگاہ میں، پھر جھولی پھیلا کے کہنا مالک پوری رات تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مالک ہماری رات کی عبادت سے راضی ہو جانا۔ اللہ سے مانگا کرو، کسی سے توقع نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ بھی بڑا کامیاب جلسہ تھا بھائی، مجمع نہیں اٹھا، بھیڑ لگی رہی، اتنی بڑی محفل سے جی رہی، علاقے میں کہیں ایسی بھیڑ نہیں تھی، نہ اس کا انتظار نہیں کرنا، بس اتنا سمجھو۔ بھیڑ کا اٹھنا نہ اٹھنا کیا ہے؟ اگر اجمیر والا اونٹوں کو بٹھا دے، اونٹ نہیں اٹھے، آج کربلا والے نے غلام بٹھا رکھے ہیں تو یہ کیسے اٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے ہاتھ کا بس ہے نا، یہ میرے ہاتھ کا بس ہے، یہ تو جن کی محفل ہے نا انہوں نے سنبھال رکھا ہے۔
ہے نا, ہمیں تو بس یہ کہنا ہے کرسی لگ گئی ہے, محفل سج گئی ہے, مولوی آ گئے, بات چل گئی ہے, اب بھی ہمیں ناز نہیں, ہمیں تو یہی کہنا نہ رہنے تو یاد وہ تو اب تو تمہاری جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کشتی چلی تو چھوڑی لنگر اٹھا دیے. آقا جتنا ہمارا کرنے کا کام تھا ہم کر چکے ہیں. حضور اب آپ اپنا کام کر دیں. آقا اب آپ اپنا کام کریں, اگر کچھ حضور کیا کرنا ہے بس اتنا کرم کر دیں. جتنے آئے بیٹھے ہیں حضور رب کی بارگاہ میں سب کی سفارش کر دیں, سب کی سفارش کر دیں, بس اتنا کرم کر دیں سرکار. تو یہ کوشش کریں کہ اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے نا تو پھر گھمنڈ نہیں, اترانا نہیں. اور اترانا کس چیز کا ہے؟ تکبر صرف رب کی ذات کو زیبا دیتا ہے, بندے کی ذات کو, بندے کی ذات کو نہیں دیتا ہے. پھر کرنا نہیں ہے, اترانا نہیں ہے, اور نہیں کہنا بھئی اس کو ہٹا دو, اس کو نکال دو. نہیں, یہ کوشش کرو میری بچ جائے, میری بچ جائے. یہ بڑی بات ہے, اگر آپ کے سجدے بچ گئے نا تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے. تیرے میرے تو 20-25 سال کے سجدے ہیں, اور وہ بھی ایسے جن میں کھانے کا خیال, بچوں کا خیال, دشمنی کا خیال, دوستی کا خیال سارے ہوتے. ابلیس کے کروڑ برس کے سجدے اس نے منہ پہ مار دیے تھے. تیری میری اوقات کیا ہے, اوقات کیا ہے ان سجدوں کی جو حفاظت مانگا کرو اللہ سے. مسجد میں جا رہے, لیکن معاف کیجئے گا کئی بار کا ایسا ہوتا ہے جو پابند ہوتے ہیں نماز کے, ان کی جگہ پھر خاص ہوتی ہے مسجد میں. جمعے کے دن جوان پہلے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے کوئی عالم نے بتا دیں, یہ روایت بیان کر دیں کہ بھئی جو پہلے جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جمعے کے دن, اسے اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو پھر ہر کوئی بندہ چاہتا ہے ثواب ملے, اور جب بھی مل جائے دوڑ کے کوشش کیا کرو. یہ کبھی نہیں کہ بھئی ہم نے پیچھے نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرنا ہے. ایک بات جو ایک تانا دے دیا جاتا ہے نا, لو جی انہوں نے جلسہ کرایا, جنہیں نماز بھی یاد نہیں ہے یہ جلسہ کرا رہے ہیں, جو ایک سے ایک بگڑ ہوئے. تو میں نے کہا پھر بتا, جلسہ کرانے کے لیے امام غزالی آئیں گے. اگر امام غزالی نہیں ہوں گے تو جلسہ نہیں ہوگا. آپ کی یہ سوچ ہے کہ صرف نیک لوگ جلسہ کرائیں, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جلسہ ہو تاکہ اللہ جلسہ کرانے والوں کو نیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم یہ امید رکھتے ہیں, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بگڑ کے بھی جلسہ کریں, تو کم سے کم کوئی جلسہ تو ایسا ہوگا جس پہ حضور کی نظر ہوگی اور آنے والوں کے دل بدل دیے جائیں گے. تو آپ یہی کیوں سوچتے ہیں کہ صرف جنتی لوگ جلسہ کرائیں, جنتی جلسہ کرائیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں جلسے میں آنے والے جنتی لوگ. ماشاءاللہ, یہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے. کبھی ہوتا ہے نا کہ جو 5 وقت جا رہے ہیں نا تو پھر وہ ان کی جگہ خالی رہتی ہے, اور اگر کوئی جوان بیٹھ گیا اور وہ بعد میں آئے ہاں تو کہتے ہیں اٹھے, یہاں چچا بیٹھتے روز, یہاں پدان بیٹھتے. مسجد میں کونیاں مار کے جگہ بنائی جاتی ہے, یہاں وہ بیٹھیں گے خزانچی صاحب روز اس پنکھے کے نیچے بیٹھتے. دیکھا نہیں پنکھے پہ ان کے ابا کا نام لکھ رہا ہے. ہماری مسجدوں میں گولیاں چل گئی پنکھے کو لے کر کے. اسی ہندوستان کی کہانی ہے, بلکہ اتر پردیش میں پیچھے بھی بیلٹ چلی تھی مسجد میں, تماشا بن گیا تو دنیا کے اندر. مسجدیں محفوظ نہیں, محبوب نے فرمایا تھا قرب قیامت مسجدوں سے شور اٹھیں گے. اللہ اللہ, کیا جاگیر بیٹھ کر کے مسجدوں میں تماشے نہیں کرتے؟ یہ المیہ ہے, جہاں بولنا چاہیے یہ بہت گونگی بن جاتی ہے, اور جہاں گونگا بننا چاہیے وہاں شور مچاتا ہے. آپ کہیں گے کم نہیں بولے ہم, تو مجھے بتاؤ اتنی بیٹیوں کی آبرو ریزی ہو گئی, کتنے بولے؟ صحیح ہے. اتنے بے قصور نوجوانوں کو روڈ پہ لنچنگ کر کے مار دیا گیا, کتنے بولے؟ یہی سوچ کے چپ بیٹھے رہے, بھی میں تو نہیں ہوں نا, نہ میرا گھر ہے یہ, نہ میرا گھر والا ہے کوئی. یاد رکھنا جو آگ گھر کے باہر لگی ہے وہ ایک دن گھر کے اندر بھی آ. بہت اچھے, بہت اچھے. جہاں بولنا تباہ نہیں بولے, اور جس مسجد میں زور سے سانس لینے کی اجازت نہیں وہاں شور مچا کے کہتے ہو چھوڑو مکھیا کی ہے, یہاں وہ بیٹھے گا. مسجد کا حکم جانتے ہو, یہ علماء بیٹھے ان کے قدموں کو خاک کو میں سر کا تاج بنا کے کہنا چاہتا ہوں, میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں, بس حضور کے دین کا نوکر ہوں. ماشاءاللہ چند ضروری باتیں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں, اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. مسجد وہ زمین وہ جگہ ہے, فرمایا گیا لوگ صف بنا کے بیٹھ گئے ہو اور آگے جگہ بھی خالی ہو, تو حکم یہ ہے کہ آپ کندھے کود کے نہیں جا سکتے,
آپ مکھیا ہو، علامہ ہو، محدث ہو، حکم یہ جہاں جگہ بچی ہو پیچھے وہیں بیٹھ جائے. بہت اچھے. اگر جوتیوں میں جگہ ملے حکم میں پھر جوتیوں میں بیٹھ جائے. میں مکھیا میں زمیندار تو پھر مشیت کا نقیب آواز دیکھ کے کہتا سن پہچان زمین کون سی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہوا ماشاءاللہ. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. بندہ نواز ماشاءاللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را سجدے بچائیے، سجدے بچائیے، کپڑے نہیں بچانے، ناک نہیں بچانی، شان نہیں بچانی، سجدے بچائیے سجدے. اور یہ کب بچیں گے؟ جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے. جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے. آج نفرتیں پل رہی ہیں ہمارے سینوں میں، ایک دوسرے کا بغض. مسجد میں بیٹھا بھی ہے تو یوں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں پہ دیکھ رہے ہیں. حضور نے دین ایسے نہیں پھیلایا تھا، اور حضور نے ایسے شاگرد تیار نہیں کیے تھے. ان کی نمازوں کا حال یہ تھا، حضرت علی حالت نماز میں آئے، تیر کھینچ لیا گیا تھا، علی کو خبر تک نہیں ہوئی. یہ ان کی نمازوں کی کنڈیشن تھی. اور آج ہماری نماز ہے، رکوع میں جا رہا تو دامن ملا رہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے. سجدے میں جا رہا تو دیکھ رہا دامن تو صحیح لگ رہا، کپڑا کتنے کا. سلام پھرتے ہی کہہ رہا کس دکان سے. یہ ہماری نمازوں کی کنڈیشن، یہ ہماری حالت ہے. خدا را بدلے اپنے رویے اور طور طریقے بدلے، سجدے بچانے کی کوشش کریں. میں نے کہا سجدے تب بچیں گے جب کپڑوں سے زیادہ دل سفید ہوں گے. دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں اور پوچھ لوں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کسی سے ناراضی نہ ہو، تو کتنے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہو؟ کوئی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، صرف بتا دیں، اندازہ لگا لیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ ایسے ہوں گے جس کی کسی سے ناراضی نہ ہو. اور ہمارے ممبر سے بیٹھ کے ایک مولوی بانٹ دیتا، جو پیسے 500 کا نوٹ دے دے کہہ دیتا دیکھ لے جسے جنتی دیکھنا اس کی شکل دے. 500 روپے میں جنت بک گئی. اعلان کرنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دینے والا کون اور کیسا ہے. بھائی دیکھیں ذرا، تھوڑا رحم کریں اپنے آپ پہ بھی، تھوڑا رحم کریں. نفرتیں دل سے نکال دو، پیار بانٹنا ہے. ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے. فرمایا گیا دروازے پہ بھوکا کھڑا ہونا تو پھر ذات دیکھ کے کھانا نہ کھلا، ضرورت دیکھ کے کھانا کھلا دیا کرو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام ہر مذہب بلکہ ہر جاندار کی بھوک کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. لیکن معاف کیجیے گا اگر سگا بھائی پکی عمارت بنا لے تو سگا بھائی اس کی بنیاد کھودنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے. یہ ہماری کنڈیشن. ایک بھائی کے کھیت میں 50 کوئنٹل ہو گیا تو دوسرا اس کی کھڑے کھیتی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ہمیں جنت ملنے کا حقدار ہے ہم جنت کے؟ اگر عمل کی بنیاد پہ باری آ گئی نا، ایک بندہ بھی جنت کی مہک پانے کا حقدار نہ. صحیح ہے. اگر وہ فضل سے چاہے تو دے دے، فضل پہ آ گیا تو تڑپا کے رکھ دے گا. صحیح ہے. کوئی بچانے والا نہیں. ہاں، اور یہ بات آپ کی نہیں ہے. نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں ممبر سے لے کے نیچے تک، دل محفوظ نہیں. میں کہتا ہوں یہاں جگہیں پیدا کریں، دل میں جگہیں پیدا کریں. مسجد میں جا کے یوں چٹکی مار کے دیکھ رہا ہے دھول اڑ رہی ہے، امام صاحب مٹی کیسے آ گئی، مٹی کیسے آ گئی. جب فرشتے کہتے ہیں اس مٹی کو جاڑ رہے ہیں نا، یہ ایک بالٹے میں دھل جائے گی، لیکن یہ میل جو دل کے اندر ہے نا، یہ 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھلے. اس مٹی پہ سجدہ کر اللہ راضی ہوگا، لیکن اس مٹی کو دھو کے آج اندر لگی ہے. مالک یہ کیسے دھلے گی؟ حکم ہوتا ہے اسے سمندر میں لے کے نہ جا. اس کے لیے 7 سمندر ضروری نہیں، اس کے لیے آنسوؤں کے 2 قطرے کافی ہیں. راتوں کو اٹھ کے رونے کے عادی بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا پار صبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے رونا جانتے ہیں. ہماری دولت میں نقصان ہو جائے ہمیں رونا آتا ہے. ہمارے گھر سے جنازہ اٹھ جائے ہم چیخ کے رو دیا کرتے ہیں. دوستی ٹوٹ جائے ہم رونا جانتے ہیں. دوست دھکا دے دے ہم رونا جانتے ہیں. دوست دھوکہ دے دے ہم رونا جانتے ہیں. کسی اعتبار سے جسم پہ کوئی تکلیف پہنچ جائے ہمیں رونا آتا ہے. لیکن رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، ایک آنسو گرانا نہیں آیا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ راتوں کو اٹھ کے رونے کے عادی بن جاؤ، راتوں کو مسلح بچھانے کے عادی بن جاؤ. یہ جوانیاں کھیلنے کے لیے نہیں تھی. یہ جوانیاں راتوں کو بیٹھ کر کے کوئی جھنڈے اڑانے کے لیے نہیں تھی. یہ راتوں کو بیٹھ کر کے موبائل پہ گپ شپ کرنے کے لیے نہیں تھی. یہ جوانیاں عیاشیوں کے لیے نہیں تھی. یہ جوانیاں بدماشیوں کے لیے نہیں تھی. اللہ نے یہ جوانی دی تھی
تجھے مسلح بچھا کر کے رب کو منانے کے لیے دی تھی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کی تدبیر کے ذریعے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو ایک قوم اگر اکٹھی ہو کر کے مسلح بچھا کے اللہ نے جو برکتیں سجدوں میں رکھی ہے وہ دنیا کی دولت میں نہیں رکھی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نوجوانوں اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ. حضور نے ایسے تیار کیا صحابہ ایسے ہی. آج کتنا ڈر ہوتا ہے، آج کتنا ڈر ہوتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں. میں نے ایسا کر دیا تو بچوں کا کیا بنے گا، اماں کا کیا بنے گا، بھائی کا کیا بنے گا. چھوڑ یار، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اپنے رب کا نام تو لے لو، اس میں کنجوسی نہ کرو. سب کا مالک اللہ ہے. وہ نہ لے نام جس کے منہ میں پڑیا ہو. جن کا منہ صاف ہے وہ بولے سب کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے. میں نے جو منع کیا ہے نا یہ حرام نہیں ہے، میں نے ادب کے خلاف سمجھا ہے. منہ میں مسالے اور پھر اللہ کا نام لو. صحیح ہے. سب کا مالک، زور سے سب کا مالک اللہ ہے. اللہ مالک ہے، رزاق بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. اس کی تقدیر کے آگے آپ کی تدبیر نہیں چلنے والی. اس نے اعلان کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ماشاءاللہ. عزتیں ڈھونڈنے کے لیے امیروں کے تلوے چاٹنے والوں وہ کہتا ہے سن کائنات کا مالک میں ہوں. امیروں کی پوری زندگی تلوے چاٹو گے، ایک انچ عزت نہیں ملے گی. تو صرف ایک سجدہ کر کے دکھا، میں تیری عزتوں کو چار چاند لگا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کربلا شہید اعظم کانفرنس ہے، اس حوالے سے بس تھوڑی سی بات کر لوں. کربلا آپ دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مارنے والے جیت جاتے، مرنے والے ہار جاتے. لیکن کمال ہے رب کی محبت کا، جو اس کی محبت میں جان دیتے ہیں نا وہ زندہ ہو جائے. ماشاءاللہ. وہی زندہ ہوتے ہیں جو اس کی محبت میں جان دینا جانتے ہیں، ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. آج فلسطین کی پیاس ہمارے سامنے، آج بھوک ہمارے سامنے، لیکن بھلا وہ ہماری قوم کا پھر بھی عمروں پہ دوڑ رہی ہے. جی پھر بھی عمروں پہ دوڑ رہی ہے. میں مخالف نہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، ماشاءاللہ. مدینے کی گلیاں بہارا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ کب اچھا لگتا ہے جب فلسطین کے بچے پیاسے نہ ہوں، جب وہاں کی بیٹیاں بھوکی نہ ہوں. آج اپنی بیٹی بھوکی ہو نا تب پتہ لگتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں. اپنے بچوں کو اگر پانی نہ ملے تب پتہ لگتا ہے پیاس کسے کہتے ہیں. وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ابھی کچھ دن پہلے جانتے ہو جو ریسرچ کی گئی نا 20,000 بچے بھوک کی وجہ سے موت کے قریب تھے. اللہ اللہ. کتنے بچے؟ 20,000. ارے کم سے کم بول تو دو، کچھ کر نہیں سکتے تو کتنے بچے؟ کیا بات ہے. اللہ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے. آمین. جنہوں نے اتنی اچھی تربیت دی ہے. جب بچے ایسے ہوتے ہیں تو پھر جوانی میں جا کے خالد بن بن. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کتنے بچوں کی جان خطرے میں تھی؟ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. ان کر کے کہہ رہے دعا کرنا اللہ نے دیکھو کرم کر دیا، 30 عمرہ کرنے جا رہا ہوں. جب یہ بات کہی نا حضرت سنیں، ذرا سنیں، عمرہ کرنے والوں مرضی ہے تم 6 عمرے کرنا، لیکن کچھ فلسطین کے پیاسوں کے بارے میں بھی سوچو، کچھ وہاں کی بھوک کے بارے میں بھی سوچو. آپ کہیں گے مولوی کیسی بات کر رہا ہے، ادھر حضور کا شہر ہے، ادھر فلسطین ہے، یہاں جائے تو جنت مل رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے سچ کہا ہے، لیکن مجھے حسین بھی تو یاد آتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ دن یاد ہے کہ جب دنیا حج کرنے مکے آ رہی تھی، میرا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا. کسی نے کہا تھا حسین حج کا وقت ہے، دنیا حج کرنے آ رہی ہے، تم کربلا جا رہے ہو. تو میرے حسین نے کہا تھا یہ جو آ رہے ہیں یہ جنت بچانے آ رہے ہیں، میں کربلا حضور کی امت بچانے جا رہا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مرضی ہے آپ کے جتنے چاہو عمرے کرو، جو چاہو کرو، لیکن میرے حسین نے امت کے لیے حج چھوڑ دیا تھا. ماشاءاللہ. حج چھوڑ دیا تھا. غلط کہہ رہا ہوں تو ممبر سے اتار کر پھینک دو. اور اگر سچ ہے تو بھائی وہ کرو جو ضروری ہے، بہت اچھے. وہ کرو جو ضروری ہے. ورنہ ایک کربلا کربلا ہے اور ایک کربلا فلسطین بھی ہے. اللہ. ایک کربلا فلسطین بھی ہے.
میں کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، کھانا اکثر کھانے بیٹھو نا تو فلسطین یاد آتا ہے. میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اپنی بات کرتا ہوں. ڈر لگتا ہے اگر اس کھانے کے حساب میں رب نے پوچھ لیا نا، یہ جو کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پہ 1000 نعمتیں تھی، فلسطین میں میرے گھر کی حفاظت کرنے والے مہینوں مہینوں سے بھوکے تھے، بتاؤ ان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا مرضی ہے تمہاری جو چاہو کرو، لیکن غیرت کرو یار، غیرت کرو. جس یزید نے حسین پہ پانی بند کرایا تھا، ہم نسلوں میں اس کے نام کے بچوں کو نہیں جاننا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کسی خاندان میں یزید نام کا کوئی بچہ ہو. ہمیں نفرت اتنی ہے اسلام سے. پھر مجھے بتاؤ اسرائیل نے فلسطین پہ پانی بند کیا، پھر غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم ان کے کمپنی کی کولڈ ڈرنک پیتے ہو، ان کی کمپنی کے بنائے ہوئے پانی پی رہے. اکثر اسٹیجوں پہ جا کے دیکھو تو کلے پانی بوتل رکھی ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہم لوگ یار؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا دو. ورنہ تم نہیں جانتے ہو اولاد کیا ہوتی ہے. میں حیرت میں تھا، ایک تصویر میں نے دیکھی، ایک بچی نا چھوٹی سی تھی، ہوگی تقریباً 4 یا 5 سال کی بچی. ایک پانی کی کنٹری اس کے ہاتھ میں تھی، 5 کلو کی کنٹری اس سے اٹھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کی پیاس کتنی ہوگی کہ اپنے قد سے زیادہ بوجھ اٹھا کے دوڑ رہی. ماشاءاللہ، قد سے زیادہ بوجھ لے کے دوڑی ہے. اگلے 3 دن کے بعد اس کی تصویر لاش بن کر کے لوگوں کے سامنے آئی. ہم خالی سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم فلسطینی ہیں. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے کہ لو ہم نے حق ادا کر دیا. درد سمجھ بیٹی کا یار، آج ان کی بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہے. اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی زندگی میں وہ دکھ آئے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے تیری بیٹی پریشان ہو. ورنہ تجھے کیا پتا بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے. ہمارے اسی ملک ہندوستان کے اندر آج بھی وہ سوشل میڈیا پہ تصویر موجود ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ برا ہے، لیکن جس نے یہ کیا ہے وہ حد سے زیادہ بڑا پاپی ہے. ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کو کچھ کٹرپنتھی آتنکوادیوں نے مارنا شروع کیا تھا. شاید سبھی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. بچی بازار میں ساتھ تھی باپ کے، چھوٹی سی بچی کے سامنے باپ کو مارا گیا. اسی ملک کے اندر اس بچی نے باپ کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن حیدرآباد کے اندر جو بچی باپ کو بچانے آئی تھی اس بچی کو پیٹ پیٹ کے آتنکوادیوں نے مار دیا. آپ کو ڈر لگتا ہوگا، مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے. مجھے مرنا ہے، شاید آپ آب حیات پی کے بیٹھے ہو. مجھے رب کو جواب دینا ہے، شاید آپ کو نہ دینا ہو. کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ ظلم سہنا بھی ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہ اٹھانا بھی ظلم ہوتا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. مار دیا گیا اس بچی کے سامنے باپ کو. اللہ نہ کرے یہ دن آپ کے سامنے آئے، نہ کرے خدا کہ یہ زندگی کے لمحات آپ کے سامنے آئے. ورنہ تم نہیں جانتے ہو جن بچیوں کے باپ چلے جاتے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. خدا را آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک چیز جو اسرائیل کا پروڈکٹ سارے پہن کر کے دکھاؤ. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور چینل کے ذریعے ویڈیو وائرل کرنے والوں تم سے بھی گزارش ہے، بیچ بیچ میں یہ ڈالا کرو کہ ہم نہ ظالموں کے کل ساتھ ہیں، نہ آج ساتھ ہیں، اور نہ قیامت تک ہم کسی ظالم کے ساتھ ہیں. زندہ باد، زندہ باد. سب کا حق بنتا ہے، ورنہ ایک ایک بندے کو اللہ کے آگے حساب دینا پڑے گا. بھائی کوئی جا کے اس کتے کو مار دو. سن رہے میری بات؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں حساب ہونا ہے، ایک ایک بندے کو حساب دینا ہونا. دین کی قدر کرے اور دین والوں کی قدر کرے. ہم حسین والے ہیں، ہم سارے بولے ہم حسین والے. ہمارے دروازے پہ اگر عزت سے آؤ تو ہم قاتلوں کو بھی پانی پلا دیں گے. یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. آپ سے بھی میری گزارش ہے، کہنے کو سارے حسینی ہیں، کوئی بھائی پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے، کوئی چچا پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے، کوئی بھتیجے پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے، کوئی دادا پہ مقدمہ کرے بیٹھا ہے. یہ خاندان کے خاندان آپس میں جھگڑے پڑے، معاف کرنے کا ہنر ہمیں نہیں ہے. بتاؤ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ستم ہوا ہے جو کربلا میں ہوا تھا. بولو
بولو یار نہیں نا، لیکن تاریخ پڑھی ہے کربلا کی. امام زین العابدین جب کربلا سے واپس ہوئے آپ نے دنیا ہی چھوڑ دی. دنیا داری سے آپ نے کنارہ کیا، دامن جھاڑ کے نا آپ جنگل میں رہنے لگے، جھونپڑی ڈال لی، وہیں اللہ اللہ میں مست تھا. جب اللہ اللہ میں مست ہو گئے نا تو پھر لوگ جنگل کی طرف دوڑ گئے. جو اس وقت کا حاکم تھا نا اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں حاکم ہوں، میں لوگوں کو روٹی دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، لیکن میری طرف آنے کے بجائے فقیر کی طرف دوڑ رہے. اس نے امام زین العابدین کو خبر بھیجی کہ آئیے ہمارے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہے، آدھے مالک آپ بنی آدھے ہم بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ظالم تو آدھے کی بات کرتا ہے، ہم تو پوری کائنات کو ٹھکرا چکے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے تو آدھی کائنات تمہاری مٹھی میں ہو. اس نے کہا جائیے، فرمانے لگے نہیں آنا، ہم اپنے رب کے ذکر میں ہی خوش ہیں. اس نے کہا جاؤ ورنہ زبردستی بلا لوں گا. امام زین العابدین نے فرمایا تو بھی زور لگا لے. اس نے کہا کربلا کی ہتھکڑیاں بھول گئی. فرمانے لگے جو تجھے کرنا ہے کر. حاکم وقت نے ہتھکڑیاں بلوا کے دربار میں بلوایا اور کہا اچھا لگا تمہیں دوبارہ ہتھکڑیاں پہنائی گئی. فرمانے لگے سن، نہ کل ہم ہتھکڑیوں کے قیدی تھے نہ آج ہم ہتھکڑیوں کے قیدی ہیں، تو ہمیں جانتا نہیں. نے کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا ہے. کہا تو بتاؤ. آپ نے جھٹکا دیا نا، ہتھکڑی ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. پیروں کو جھٹکا دیا، بیڑیاں بہہ گئی پانی کی طرح. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے، ہم تیرے غلام نہیں، ہم تو رب کی مرضی کے غلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا رب اس میں راضی، بہت اچھے، ہمارا رب اس میں راضی ہے. اور کربلا والوں سے پیار کرنے والوں تاریخ کا یہ باب پڑھو. جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک قاتل حسین کو پکڑ کے سزا دینا شروع کی، تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا جان چھپا کر کے بھاگنے لگا. پیاس کی شدت کی بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش تھی. سامنے ایک خیمہ نظر آیا، اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی، اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے. اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے. آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی دے دو. آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا. اس نے پیا، کہا اور چاہیے. آپ نے اور پانی دیا، 3 پیالے پانی پلائے. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی. کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے. آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا ظالم، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا پھر پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تب آپ نے کہا تھا سن، جب ہم کربلا گئے تھے جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا. آج تو ہمارے دروازے پہ آیا ہے، جو ہم کا لگے گا یہ نبی کے گھر والوں کا کردار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اصلی حسینی وہ نہیں جو ان کے نام کا لنگر کھاتا ہے، اصلی حسینی وہ نہیں جو صرف نعرے لگاتا. اصلی حسینی وہ ہے جو بھائی کی خطا ہوتے ہوئے بھی سینے سے لگا کے کہتا جا میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کر دیا ہے. کتنے لوگ معاف کریں گے اپنوں کو؟ بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے. سارے ہی کریں گے؟ کیا بات ہے جی، وہ سلامت رہو. لگتا ہے محفل کا حق ادا ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ معاف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایک دوسرے سے معافی مانگیے، راضی کیجئے گا ایک دوسرے کو. پتا چلا ہم نے اپنے روٹے بھائی کو نہیں منایا نہ تو نتیجہ کچھ نہیں ہونا ہے. اللہ ہمیں اپنوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. ایک برتن میں اگر ایک چنٹیا میں برتن ہوتے تو وہ کڑکتے ضرور ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برتن جو بولا اسے گھر سے پھینک دیا گیا. نہیں پھینکا جاتا نا. جب برتن رکھا جاتا ہے تو سنو، جب بولنے پہ برتن گھر سے نہیں نکالے جاتے تو لڑنے پہ بھائیوں کو گھر سے کیوں نکالے؟ دیواریں کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اپنے کے بیچ میں اختلافات کی اتنی لمبی لمبی صفحے کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اور سنو، شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں، حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی. امام حسین نے امام حسن کو خبر بھیجی آئیے اور مجھے آ کے سلام کیجیے، آئیے آ کر کے مجھے سلام کیجیے. نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. خبر امام حسن کو پہنچی، دوڑ کے آ کے امام حسین کو سلام کیا. جبکہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں. دوڑ کر کے امام حسن آئے، آ کے امام حسین کو سلام کیا. دونوں میں رضامندی ہو گئی. بیٹھے تھے امام حسین سے امام حسن کہتے تم چھوٹے ہو، تم نے مجھے کیوں بلایا، تم کیوں نہیں آئے میرے دروازے پہ؟ امام حسین کہتے ہیں آپ بڑے ہیں نا. آقا نے فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے گا روٹے ہوئے کو وہ پہلے جنت میں جائے گا.
امام حسین کہہ رہے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہو، اور نانا کہتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. کہتے میری تمنا یہ تھی حسین سے پہلے حسن جنت میں ڈالے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گا، اپنے بڑے سے آگے نہیں جانا چاہتا. تو بھائی حسینی وہ ہے جو روٹے ہوئے بھائی کو سینے سے سبحان اللہ. لگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور چلوں آگے تھوڑا سا. جی بولیں. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے. نہیں اگر نہیں تھکے تو بولے ذرا یا رسول اللہ. کیا بات ہے، اتنی زور سے بولو کہ جانے والوں کو پتہ چل جائے وہ بھی حسین کی محفل ہے. ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، اور زور سے کہہ دیں یا حسین. ہاں تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ عمل بھی ہم ان جیسا لے کے آئیں گے انشاءاللہ. عمل بھی ان جیسا لے کر کے آئیں گے. اور سب سے بڑا اعلان جو میرے حسین کا ہے وہ ہے سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. اکبر جائے چلے جائیں، اصغر شہید ہو جائیں، اونو محمد شہید ہو جائیں، لیکن دنیا کو بتانا ہے حسین سچ کے ساتھ تھا، سچ کے ساتھ ہے اور سچ کے ساتھ رہے گا. یہی وجہ ہے جو 72 شہید ہوئے تھے دنیا نے کہا لو مٹی میں ملا دیے، لیکن دنیا جانتی ہے 22,000 مٹی میں مل گئے. آج بھی 72 زندہ ہیں، آج بھی 72 زندہ ہیں. مجھے نہیں لگتا سنیوں کا کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جس میں حسین نہ ہو، جس میں حسن نہ ہو، جس میں علی نہ ہو، جس میں محمد نہ ہو، جس میں فاطمہ نہ ہو. کیا بات رضا چمنستان کرم کی ماشاءاللہ. راغ کلی جس میں حسین اور حسن. ماشاءاللہ. ہر گھر کے اندر. اور میں تو کہتا ہوں بلائیں پھیل رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، کبھی کرونا، کبھی ہیضہ، کبھی مرونا، کبھی چلونا. تڑلے سے بیماری آ رہی ہیں، ہول سیل میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں. دروازے پہ لکھ کے لگا دو لی خمسۃ اطفی بہا ماشاءاللہ. والوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیماریاں ہی چل جائیں. لگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آ رہے ہیں محرم کا مہینہ، ڈھولک نہیں بجانے، وعدہ کرو انشاءاللہ. گھنگرو نہیں پہننے. انشاءاللہ. جو سننی ہے وہی بولیں، میرا رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں سننی ہوں اور بات سننی والی کروں گا. شکر اعلیٰ حضرت ہماری جھولی بھری. واہ واہ واہ. زندہ باد. مفتی اعظم ہمارے، ماشاءاللہ. تاج الشریعہ سرکار ہمارے. واہ واہ واہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اسی کے لیے. کیوں اعلیٰ حضرت کرے قادری کر، قادری رکھ، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. تو پھر تاج الشریعہ کہتے ہیں اختر قادری، خلد میں چل، خلد میں چل جائے. خلد واہ ہے ہر جنتی کے لیے، ہر ایک قادری کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو شکر ہے اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا فرمایا. نہیں پہننا، کالے کپڑے، نہیں کالی پہننا، پٹی، نہیں باندھنا. لال کپڑے، لال پٹی. ہم سنی تھے اور سنی رہیں گے. یہ کام ایک بھی نہیں ہونا. کرنا کیا ہے؟ جیسی محرم کا چاند نظر آئے گا قرآن کی تلاوت کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعدہ کرتے سارے انشاءاللہ. کون نہیں بول رہا؟ ذرا کروٹ میں دیکھو، لگ رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے کوئی بیٹھ کر کے. محرم آئے گا تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پانی کو پیاسوں کو پانی پلائیں گے. تو سلامت رہے یار. میں نے سنیوں کو دیکھا پکڑ پکڑ کے پلاتے، ماشاءاللہ. صحیح ہے. گاڑی روک روک کے پلاتے. پی کیوں؟ حسین کا شربت ہے، حسین کا شربت ہے. سوچتے تو ہوں گے نا یہ، کہتے وہاں پانی بند ہوا تھا لیکن یہاں تک پانی موجود ہے نا. تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے نہر فرات میں کتے بیٹھانے والوں، ان کے لنگر کا حال تو یہ ہے کھاتے ہوئے تیرے در کا، زندہ باد زندہ باد. تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا. محرم کی پہلی تاریخ سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، مسجد آباد ہو جانی چاہیے. ایک ایک ضرورت مند کو دیکھیے گا.
خالی روڈ پہ پانی نہ پلائیے گا، محلے میں دیکھیے کوئی غریب تو نہیں ہے، بھلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غریب ہو نا تو اپنے گھر سے جھولی بھر کے لے جا کے اس کے گھر لوٹ دے کہ کیا لے کے آئے، تو کہنا اپنے حسین کے در کی خیرات لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے در کی حسین کے در کی خیرات لے کر کے آئے، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ڈھول بجانے والوں اگر ہوں، امید کرتا ہوں اس محفل میں کوئی ڈھولک والا نہیں ہوگا، کوئی گھنگرو والا نہیں ہوگا، انشاءاللہ میرے حسین نے نیزے پہ قرآن نیزے پہ چل کے قرآن سنایا، اور کمال کی بات، اور ہمارا حسین مجبور نہیں، ہمارا حسین مختار ہے، مجبور نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا کے بس میں بات ختم کر لوں، قافلہ کربلا سے شہادت کے بعد جی اہل بیت اطہار کو جب قیدی بنایا گیا، نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، 72 نیزوں پہ 72 سر جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک وادی سے قافلہ گزر رہا ہے، جنگل میں ایک ہی مکان ہے توجہ سارے لوگوں کی، بہت غور سے سنیے گا، اگر بات دل سے نہیں سنی تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے حسین کا ذکر سننے کا حق ادا نہیں کیا، جتنے لوگ دل سے سن رہے وہ ذرا کہہ دیں یا حسین، اللہ سلامت رکھے، ارباب منبر کی صرف دعائیں چاہیے، قافلہ چلتا رہا، جنگل میں صرف ایک گھر ہے، گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے ایک خاتون کھڑی ہے، اس کی جھولی ہے دوپٹے کی جھولی، اور اس نے جھولی میں نہ کچھ بھر رکھا یوں اور لے کے کھڑی ہے، سب سے آگے ہرملا جا رہا ہے، شمر جا رہا ہے، اور قیادت کرتا ہوا ان ظالموں کا سردار آگے چل رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا قافلے والوں ذرا ٹھہرو، قافلہ رک گیا، کہا کیا بات ہے، کہا تم میں کوئی حکیم ہے؟ اللہ، کہا کیوں؟ کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی خطرے میں آ گئی، میں ماں ہوں، تڑپ گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، وہ میرے بیٹے کے پاس ہے، میں صبح سے راہ میں کھڑی ہوں، کوئی ملے تو بیٹے کا علاج کروں، اتنے بڑے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو شمر نے ظالم نے ہنس کے کہا میں تو حکیم نہیں، لیکن یہ جو زنجیروں میں جکڑ کے آ رہا نا یہ حکیم ہے، لیکن اس نے مزاج کے طور پہ کہا تھا امام زین العابدین کی طرف کہ جا اس سے پوچھ لے یہ حکیم ہے کہ نہیں۔ وہ بوڑھی امام زین العابدین کے بعد جا کے کہنے لگی قیدی تو حکیم ہے، طبیب ہے تو؟ میرا امام مسکرا کے کہتا مائی میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا ہے۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کر، کہنے لگے ماں لیکن مجبوری ہے، علاج کرنے تو میں جا سکتا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈل گئی، ایسا کر ان سے اجازت لے لے، میں چلنے تیار ہوں۔ وہ جا کے کہنے لگی اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ تھے دولت کے کتے، کہنے لگے بھیج دیں گے، دے گی کیا؟ اس نے کہا پورے گھر کا سونا لے آئیے، سارا سونا لے لو، یہ طبیب مجھے دے دو۔ وہ دولت کے کتے انہوں نے سونا سارا لے لیا اور ہنس کے کہا لے اگر ہماری مانی ہوتی تو آج قیدی نہ ہوتی۔ پھر علی کے بیٹے کو جلال آیا، فرمانے لگے چابی اپنے پاس رکھ، علی کے بیٹے کو زنجیروں کے لیے چابیوں کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھٹکا دیا، ٹوٹ گئی زنجیریں اور چلنے لگے، بوڑھی آگے آگے، امام پیچھے پیچھے، دکھ اتنا تھا پیر پورے نہیں اٹھ رہے تھے، ایسے کھچڑ کے پیر چل رہے تھے کہ زمین میں لکیریں بن رہی تھی۔ اللہ، دروازے کے قریب پہنچے، بیٹی دروازے پہ کھڑی عورت تھی، اس نے کہا مائی بڑی دیر کر دی، کسے لائی ہے؟ جب اتنی بات کہی تو ماں نے مڑ کے دیکھ کے کہا طبیب لائی، طبیب لائی۔ بیٹی نے رو کے کہا ماں طبیب کی ضرورت نہیں رہ گئی، کہا کیا؟ کہ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ، بوڑھی کی چیخ نکلی، اس نے ہاتھ چھوڑے، کہا مہربان مظلوم مسافر چلا جا، اب ضرورت ختم ہو گئی، کہا کیوں؟ کا بیٹا نہیں رہا۔ تو یہ سخی ابن سخی ہے،
کریم ابن کریم ہے. جب قدم اٹھ گئے تو یوں تو نہیں پلٹنا تھا نا. آپ نے فرمایا ماں یہاں تک آیا ہوں تو بیٹے تک تو آنے کی اجازت دیتے. اس نے کہا بیٹے مجھے تیرے ظلم معلوم ہے, تیرے اوپر کیے گئے ستم معلوم ہے, مجھے پتا ہے تیری بیڑیوں کا بوجھ کتنا ہے, میں جانتی ہوں تیرے گلے کے توق کا بوجھ اتنا تھا کہ تو حالت رکوع میں تھا. اے بیٹے میں تجھے اور تکلیف نہیں دینا چاہتی. میری امام نے کہا ماں مہمانوں سے ایسا نہیں کہا جاتا ہے, کم سے کم دروازے تک تو آنے کی اجازت دے. ماں نے کہا چل تیری مرضی ہے. جب میرا امام دروازے پہ آیا ہے کیا دیکھتا کہ ایک بہن نے بھائی کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے اور رو کے کہتی ہے تیرے چہرے کا خواب تھا, تیری زندگی کا سہانا خواب تھا, تو دنیا میں ہمیں اجاڑ کے چلا گیا ہے. جیسی رو کے دیکھا ہے میرے امام نے رخ کیا ہے مدینے کی طرف اور رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک بچی نے کہا تھا پردیسی تو کیوں رویا کہ بھائی میرا روانہ ہے. اس نے جب اتنا کہا کہ میرے امام نے کہا تھا تجھے دیکھ کے اکبر کی شہرہ یاد آ گئی ہے, تجھے دیکھ کے حسین کی بیٹی کا خیال آ گیا ہے, مجھے میری بہن کی یاد میں اڑا دیا ہے. اللہ اکبر. آپ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد چادر ہٹائی ہے اور چادر ہٹا کے کہا تھا اور نوجوان اٹھ کے بیٹھ جا, دیکھتا نہیں ہے تیری بہنیں رو رہی ہے, بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں. اتنا کہنا تھا جوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے کہا بھائی یہ تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے. اس کے بعد کہا بتا سونا کتنا تھا. اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا. فرمایا جتنا سونا چاہیے اتنی مٹی لے کے آ جا. عورت مٹی بھر کے لائی ہے. میرے امام زین العابدین نے علی کے بیٹے نے ہاتھ لگایا ہے, ساری مٹی سونا بن جاتی ہے اور کہہ کے واپس جانے لگے ہیں. پوری عورت نے دوڑ کے قدم پکڑے, کہا مہربان ٹھہر تو سکی, میں تیرے قد کا اندازہ نہ لگا سکی, میں نہ جان سکی کہ تو کس مائی کا لال ہے, میں نہیں جانتی ہوں تو نے کس گھرانے میں پرورش پائی ہے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے, اگر پرانا لگے تو تجھ سے پوچھ لوں. آپ کہتے ماں پوچھ کا سوال ہے, کا بتا تو سکی وہ نیزے پہ سر کس کے تھے. آپ نے کہا ان میں سر میرے بھائی کا بھی تھا, میرے چچا کا بھی تھا, میرے باپ کا بھی تھا, میرے خاندان کے کٹے ہوئے 72 سر ہے. تب بوڑھی نے کہا تھا بات غیرت یہ ہو رہی ہے کہ تو میرا ایک زندہ کر کے جا رہا ہے, اگر اتنی ہی طاقت تھی تو اپنے 72 زندہ کیوں نہ کر سکا. میرے امام نے کہا تھا ماں میری مجبوری ہے, ورنہ جیسے تیرا زندہ کیا ہے ویسے 72 بھی زندہ. مسلک اعلی حضرت محمد سے بول دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی نا بوڑھی کہنے لگی مجبوری نہیں سمجھی, مجبوری نہیں سمجھی, ایک زندہ کر دیا میرے بہنوں کے رونے پہ. اس کی بہنوں کا رونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا. سن تیرے قافلے میں تو 6 سال کی سکینہ بھی ہے, تیرے قافلے کے اندر تو زینب بھی ہے, تیرے قافلے میں ام رباب بھی ہے, اور تو باپ کا کٹا سر دیکھ کے چل رہا ہے. بتا انہیں زندہ نہ کر سکا. میرے امام نے کہا ماں میری مجبوری ہے, ورنہ مجبوری نہیں ہوتی نا میں 72 بھی اپنی ٹھیک کر لیتا. کہا کون سی مجبوری؟ کا جواب یہاں نہیں ملے گا, جواب وہیں ملے گا. بوڑھی کہنے لگی چل دکھا. امام سجاد دھیرے دھیرے چلتے چلتے آئے وہاں جہاں نیزے پہ سر رکھے ہوئے ہیں. تو جو ہے نا سارے لوگوں چلوں آگے بتا دو نا پوری بات. وہاں آئے جہاں نیزوں پہ سر. اللہ زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے, اور جن کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں یار میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے. آمین. ہاں بڑا کرم ہوتا ہے کربلا والوں کا جب کسی کی آنکھ ان کے ذکر میں بھیگ جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنی آنکھیں بھیگ گئی ہیں. آئے نہ کہنے لگے ماں آنکھ سے دکھاؤں. پھر وہاں آئے جہاں نیزے پہ سر ہے, تو چہرہ ادھر ہے حسین کا, اور امام زین العابدین ادھر کھڑے ہوئے. وہ بوڑھی پیچھے کھڑی ہے, بوڑھی پیچھے کھڑی ہے. میرے امام زین العابدین کہتے ہیں ابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر میں آپ نے زین العابدین کو سنایا ہے. جیسے اتنا کہا ہے سر حسین جو ادھر تک گھوم کے ادھر آیا, زین العابدین کے سامنے حسین کا چہرہ آیا اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو جا رہی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرا حسین قرآن پڑھتا جا رہا ہے. جب تلاوت مکمل ہوئی کہا ماں کچھ سمجھی کہ نہیں؟ کہا نہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. کہتے اماں تو نے میرے باپ کی تلاوت نہیں سنی. سن تو نہیں. آپ نے پڑھتا کون ہے؟ کہا زندے پڑھتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا اماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں, جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے بہت
लाजवाब लाजवाब। تو یہ نہ سمجھنا کہ کربلا والے مجبور، خدا کی قسم مجبور نہیں تھے، حقیقت تو یہ ہے میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جو روایتیں آپ پڑھتے ہیں یہ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا گھڑی ٹوٹ گئی، تو کیسے ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر تب تجھے عقل لگے گی۔ کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتا تھا، لیکن صوفیاء نے تفسیر بیان کی ہے، فرمایا ان کے پکڑنے میں جو اثر تھا نا وہ یہ تھا کہ جب لوہا پکڑتے تھے تو میرے محمد کا نام لیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا اگر داؤد محمد کا نام لے تو لوہے کو پانی بنا دے، کیا ان کا بیٹا ان کا شہزادہ اگر لوہے کو دیکھ لے تو وہ نظر سے پانی نہیں بنا سکتا ہے نا؟ وہ بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ سلامت رہے جو پڑھ رہے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے یہ نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سب کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے، فاطمہ زہرا کے پالوں کا صدقہ عطا کرے، اللہ حضور کے نونہالوں کا صدقہ عطا کرے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کے کردار کو اپنائیے، روٹے ہوئے بھائیوں کو منائیے، جو کسی سے ناراض ہو گئے نا رب رسول کی رضا کے لیے اسے گلے سے لگا لیجئے، اگر وہ دھکا بھی دے چل اچھا نہیں ملنا تو اس سے کہا یار مل جا، کہا غلطی تو میری تھی پھر بھی نیچا ہو گیا، کہا میں تجھے دیکھ کے نیچا نہیں ہوا، میں مدینے والے کی بات سن کے چھوٹا ہو گیا۔ فرمایا گیا حضور نے فرمایا جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ناراضی نہیں رکھنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، محرم آ رہا ہے تلاوت کرنی ہے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے اور اتنا پڑھنا ہے قرآن کے 10 محرم کو کم سے کم ہر بندے کی طرف سے ایک قرآن کربلا جانا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بندے کی طرف سے ہر سنی کی طرف سے قرآن جانا چاہیے کربلا، تاکہ میرا امام کہتے جو قرآن میں نے نیزے پہ پڑھ کے سنایا تھا وہ قرآن میرے چاہنے والے اپنے گھر کے مسلے پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ، بس جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی میں دیا ساتھ پھولوں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، اتنی آہستہ سے کلمہ پڑھیں گے، اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کلمہ شریف کا تحفہ تیار کریں اور زور سے سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بس وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔